بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موغی سلیم۔ ناظرین پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ اگر میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی اس کا بلیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ کوریج نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ لیکن جو ہمارا یوٹیوب پہ جو ہم دوست سارے کام کرتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو جو مختلف تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب میڈیا کسی بھی چیز کا بلیک آؤٹ کرتا ہے تو اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ تک جو ایک مصدقہ اطلاعات ہیں وہ نہیں پہنچتی، اور اس کے بعد جو ہے فیک نیوز جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو انفارمیشن کا انتظار رہتا ہے۔ لوگ انفارمیشن تک پہنچنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کریکٹ جو ہے انفارمیشن نہیں ملتی تو وہ پھر رومرز پر جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور اس کو ہی سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اتھینٹک نیوز اگر لوگوں تک پہنچائیں تو لوگوں میں بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو صحیح حقائق جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی جب یہ میڈیا بلیک آؤٹ تھا تو خبریں چلائی جا رہی تھیں، آپ اندازہ کریں کہ کتنی مطلب ہے کہ لوگوں میں کنفیوژن تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہاں سے شیلنگ کی جا رہی ہے، اور جو لوگ تصویریں دکھا رہے تھے ہیلی کاپٹرز کی اور بتایا جا رہا تھا کہ ہیلی کاپٹرز آئے ہوئے ہیں اور فیض آباد کو گھیرے میں لے لیا ہے، نیچے سے وہ لوگ پہنچ نہیں پا رہے پولیس والے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ فوج کے ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں اور وہ شیلنگ کر رہے ہیں، گولیاں بھی برسا رہے ہیں۔ یہاں تک جو ہے لوگ دیکھیے مذاق ہے قسم کا، لیکن لوگوں نے اس کو یقین کیا، اور جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ صحیح انفارمیشن جان سکیں اور وہ صحیح حقائق تک پہنچ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اگر کوئی مستند خبر دے رہا تھا تو ظاہری بات ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ بھی جو ہے ہر کسی کا سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ صحیح انفارمیشن لیں۔ لیکن میڈیا کا بلیک آؤٹ کرنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ اس کی کوریج کر سکتے تھے، لیکن ایک جو ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک انہوں نے ایک ریٹن آرڈر بھی جاری کیا ہوا تھا، کس طرح کہ اگر کوئی آ کر بیٹھتا ہے یا کوئی ایسی اپروچ رکھتا ہے تو اس کو آپ نہ دکھائیں۔ یہ ایک آرڈر تھا، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ انہی کو آپ نے بلیک آؤٹ کرنے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ جماعت اسلامی کے ملین مارچ کو دکھا سکتے ہیں، فضل الرحمان کے جلسے کو دکھا سکتے ہیں، نواز شریف کی تقریر آ سکتی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو یہ بھی دکھانا میرے خیال سے مناسب تھا۔ اور یہ لوگ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے لوگوں سے باتیں کی تھیں، لوگوں کو دیکھا، وہ یقین کریں عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف تو آئے نہیں تھے، پہلی بات ہے، وہ ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے جیبز میں پرچیاں ڈالی ہوئی تھیں نام لکھ کر کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس نمبر پہ کال کر لیں۔ انہوں نے پرچیاں تک ہمیں دکھائیں کہ ہم یہاں پر مرنے آئے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا کہ نہ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور لٹرلی ان کا جو ایک جذبہ تھا میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ سردی تک انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، اتنی سردی تھی رات کے ٹائم۔ میں جب وہاں پہ موجود تھا ہم سے 1 گھنٹہ وہاں پہ نہیں کھڑا گیا، ہم مختلف جگہوں پہ جہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ حالانکہ ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے سردی کتنی ہے، لیکن اس وقت اتنی شدید سردی تھی، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، لیکن لوگ وہاں پر موجود تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک جو میں نے بات کلیئر کرنی تھی، بہت سے دوستوں کی میرے پاس میسیجز بھی آئے، کچھ نے کامنٹس بھی کیے، تو سب کا احترام، دیکھیں سب کا رائٹ ہے انفارمیشن جاننا، اور ہم نے ایکوریٹ جو رپورٹنگ ہے وہ کی۔ کوئی ہم نے کسی کی طرف ٹلٹ نہیں لیا، حکومت کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، ہم نے جسٹ ایکوریٹ رپورٹنگ بتائی کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ آپ خود جو ہے آپ خود جج ہیں، ہم نے آپ کو دکھا دیا کیمرے کی آنکھ سے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آگے آپ اسے غلط سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ صحیح اقدام تھا، کچھ کے نزدیک غلط تھا، کچھ کے نزدیک کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو ایک مقصد تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا، دکھایا، اس کے بعد وہ آپ نے خود جج کرنا تھا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اب آ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ ان 2-3 دنوں میں ایک تو خادم حسین رضوی صاحب یہاں پر موجود تھے، تو خبروں کا جو ایک فلو تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ ادھر ہم قید میں تھے یوں سمجھ لیں، کیونکہ ہم بالکل ہی جو ہے فیض آباد کے بالکل قریب رہتے ہیں، تو پورا ہی ایریا بند تھا، نہ آ جا سکتے تھے، اس کے علاوہ موبائل سروس بند تھی، تو کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ لیکن نیٹ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تو وائی فائی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، تو وہ الحمدللہ چلیں کوئی نہ کوئی رابطہ ہمارا رہا اور ہم چیزیں کرتے رہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو ایک سب کو نظر بھی آ رہا تھا، سرویز آ چکے تھے،
اور ایک بالکل جو ہے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے یہاں پر برتری حاصل کرے گی، حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ اتنی بدترین اور ذلت امیز شکست جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نصیب میں ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے جلسے اور پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جلسے تھے، اس سے ایک قوم کو یہ ایک چیز نظر آئی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہوگی یا یہ 11 جماعتیں ہوگی پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جلسے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن اصل فرق کہاں ہوتا ہے، اصل مسئلہ پیدا کہاں ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا الیکشن ہوتا ہے، آپ نے اپنے ووٹرز کو اپنے نظریے پہ قائل کر کے ان کو اس جگہ پہ جو ہے مہر لگانے کے لیے کہنا کہ جہاں پر آپ نے انہیں قائل کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ مہر لگاتے ہیں تو اپنے دل کی سنتے ہیں، اس وقت سامنے نہ رشتہ دار ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کے اندر کوئی سامنے کوئی اور مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی دیکھ رہا اور آپ کو کہے کہ یار آپ نے اس کے اوپر نشان لگانے تو میں تیرا کام نہیں کراں گا، وہ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر وہ اپنے دل کی ضمیر کی آواز سنتا ہے اور وہ پھر مہر لگاتا ہے۔ یہی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آزاد اراکین شامل ہوں اس میں آپ سب کو یہ چیز معلوم بھی ہے کہ اس میں 4 یا 3 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا۔ تو بہرحال ایک اکثریت تو تحریک انصاف کو مل سکتی تھی مکمل طور پر، ساتھ میں انہیں کسی کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن پھر بھی اب حکومت تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سا وزیر اعلیٰ آنا ہے، کس کو بنانا ہے، اور ایک جو سیٹ رہ گئی ہے وہاں پر انتقال ہوا اور وہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ظاہری بات ان کا بیٹا الیکشن لڑے گا۔ وہ جو جگہ ہے ہمارا ایک کلچر بھی رہا ہے کہ جہاں پہ فوتگی ہوتی ہے یا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انتقال کرتا ہے تو لوگ ایک ہمدردی کا ووٹ بھی دیتے ہیں، تو وہ تو پکی سیٹ سمجھیں کہ تحریک انصاف کے ہی ہے نام، اس میں تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، چاہے جتنا مرضی ٹل کا زور لگا لیں نون لیگ پیپل پارٹی تھا 11 جماعتیں بھی آ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہ وہاں سے جیتے گا۔ یہ بے شک آپ لکھ لیں اور یہ بات جو ہے کنفرم ہی ہے، یوں سمجھ لیں، لیکن کوئی پتہ نہیں معجزہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے یہاں پہ معجزے بھی بڑے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سرداری بھی کرامات دکھاتے رہتے ہیں کہ کے پی کے میں ان کا کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا اور 22-23 ایم پی ایز کو توڑ کر پی ٹی آئی کے وہاں سے سینیٹر منتخب کرا لیتا ہے، تو زرداری کے جوڑ توڑ تو سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماہر ہے، لیکن ابھی اتنا بھی یہاں پہ اتنی بھی وہ اندھی نہیں مچی ہوئی کہ وہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت کو روک سکیں یا بنانے سے جو ہے وہ نہ کریں۔ اب یہ رونا کیوں رویا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آخر ایک پارٹی نے جو جیتتی ہے وہ فتح کے شادیانے بجاتی ہے، اور جو ہارتی ہے اس نے کوئی نہ کوئی لاجک دینی ہوتی ہے کہ ہم ہارے کیوں ہیں۔ اگر وہ شکست ایسی تسلیم کر لیں، کیونکہ ہمارے اندر تو اتنی جو ہے پاکستان میں یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا کہ جو بندہ ہار جائے وہ کہے کہ ہاں میں ہار گیا ہوں، شکست تسلیم کر لے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے شکست تسلیم کر لی تو لوگ مجھے کہیں گے کہ تو واقعی ہار گیا ہے، تو میں نے ہارنا نہیں ہے، میں نے یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب یہ دھاندلی کا شور اور یہ سب کچھ اس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو اگر ہم نے شکست تسلیم کر لی تو جو پی ٹی آئی کا گراف ہے جو پہلے ہی مضبوط ہو چکا ہے اس الیکشن کے بعد۔ میں ایک یہ بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ عمران خان کی جو اس گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے جو لوگوں میں تھوڑی بہت جو ان کے خلاف جو مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا سا ان سے دور ہوتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کچھ کریں، لیکن اس الیکشن کے بعد میں نے بارہا لوگوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو تھوڑی سی ان کی جو ڈیمیج ہوئی تھی شہرت، یا ان کی یوں سمجھ لیں کہ ان کی پارٹی کے حوالے سے لوگوں کی جو رائے بدلی تھی وہ ایک دم مستحکم ہو گئی ہے، اور اس نے جو لوگوں کے اندر ایک تھوڑا سا ان سے کھچاؤ رکھا ہوا تھا، تھوڑی سی ان سے جو یوں سمجھ لیں کہ ان سے ناراضگی تھی، نفرت نہیں تھی، ناراضگی تھی عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں کہ مہنگائی اور یہ سارا کچھ، لیکن وہ ناراضگی بھی دور ہوگی کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ گلگت بلتستان جیسے شہر میں جہاں پہ ایک سیٹ تھی پہلے، اب وہ جا کے 9 سے 10 سیٹیں لے کر جا رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پیچھے دیکھیں کہ آپ جب بھی یہ پیپلز پارٹی نون لیگ رہے ہیں 12 13 14 سیٹیں لیتے رہے ہیں تو 2 پہ نون لیگ آگے ٹھہر گئی، تو عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے
مریم نواز جو ہیں فرشتہ ثابت ہوئی ہیں کہ جو اپنی پارٹی کی قبر خود ہی کھودی جا رہی ہیں، اور جہاں پہ جاتی ہیں انہوں نے اپنے والد کا آپ کے سامنے دیکھا کہ انہیں کس طرح سیاست سے آؤٹ کرانے میں کردار ادا کیا، اب اپنی پارٹی کا گلگت بلتستان سے صفایا کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ پی کے سے ویسے ہو چکا ہے، سندھ میں تو ان کی کبھی حکومت آ ہی نہیں سکتی، اور پنجاب میں تگڑا مقابلہ ہے، اور دیکھیں گے کہ پنجاب میں آگے کیا ہوتا ہے اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کرتے ہیں 2023 تک، اور پنجاب میں بزدار جو ہے بہت اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں اور اچھی ریفارمز لے کر آ جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں نون لیگ کھڑی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ابھی پی ٹی آئی اور جو ہے نون لیگ پنجاب میں تھوڑے بہتے آپس میں ان کا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی اچھا ڈیلیور کر جاتی ہے تو میرا خیال کہ وہ پنجاب میں بھی نون لیگ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکے۔ لیکن یہ سارا صورتحال تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے آج اچھا اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے ووٹنگ کا جو معاملہ ہے اسے الیکٹرانک لے کر آئیں گے، اور جو ایک لوگ ہارتے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے شکست تسلیم کرنے سے ہچکچائیں گے، بلکہ وہ یقین رکھیں گے کہ یہ ایک شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اور یہ لے کر آنی چاہیے، یہ قانون پاس بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو گیم چینجر ثابت ہوگا وہ ہوگا اوورسیز ووٹرز۔ 90 لاکھ عمران خان صاحب نے بات کی ہے، 90 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں، اگر ان کو ووٹنگ کا حق مل جاتا ہے تو بڑے مارجن سے پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، اور یہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا عمران خان کے 2023 کے انتخابات کے حوالے سے۔ اگر اوورسیز ووٹر کو ووٹنگ کا حق مل گیا تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو 2023 کی حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کا اتنا ووٹ بینک ابھی یہ بڑھنا ہے اوورسیز کا، اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ باہر رہتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر گئے ہوئے ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں، تو وہ ان میں سمجھداری ہے، وہ سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہے سیاست کی بیچارے وہ، لیکن اچھے خاصے لوگ انہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ تم نے کس کو کس کو ووٹ دینا، کس کو نہیں دینا، تو وہ بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز میں ویسے بھی کافی اچھے جو ہے ووٹ ہیں، اور ان کی اچھی وہاں پہ گرپ ہے، تو کافی عمران خان صاحب کو یہ ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ان کو فائدہ بھی دے گا۔ بہرحال یہ تھی آج کی جو ہے سٹوری اور آج کی گفتگو آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔